ایز این وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اس طرح سے پرفارم کر سکیں گے جس طرح خان صاحب چاہتے ہیں؟ نہ کسی کو پتا کس نے کیا حلف اٹھایا، کس نے کیا حلف دیا. تو کم از کم تحریک انصاف والوں کو چاہیے کہ اس طرح کی جو تقریبات ہوتی ہیں ان کا احترام ملحوظ خاطر کریں. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ ابھی کچھ عرصے کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، اور جو صوبے کی صورتحال ہے کیا وہ کوئی امپروومنٹ اس میں ہوگی. پہلی بات جو سہیل آفریدی صاحب بھی کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جی جو ملٹری آپریشن ہو رہا ہے اس کو رکوانا ہے کسی طریقے سے. یہ فیصلے صوبے نے نہیں کرنے، یہ فیصلے ریاست پاکستان نے کرنے. ٹارگیٹڈ کارروائیاں ہو رہی ہیں اور وہ ضرور ہونی چاہیے. کیسے بھئی ہم ان دہشت گردوں کو اپنے سروں پر مسلط ہونے دیں؟ عمران خان سیاست پر، جمہوریت پر یقین نہیں رکھتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کہیں کہ ہم فوج کا بڑا احترام کرتے ہیں لیکن فیلڈ مارشل کو گالی دیتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. آپ وزیر اعظم تھے، وہ تو کہتے ہیں ہمارے دور میں آپ کے ساتھ تھی، جنرل فیض حمید آپ کے کہنے پہ سارے کام کر رہا تھا، تو پھر آپ نے کیوں نہیں عمل لیا ہے؟ لیکن عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ زرداری کو بھی گالی دیتے ہیں، نواز شریف کو بھی گالی دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ کیسے بیٹھیں گے؟ اور بڑا واضح پاکستانی فوج کی طرف سے پیغام دے دیا گیا کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں کو عبرتناک انجام ہوگا. اگر افغانیوں کو یہ لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرے گا یا وہ ایک خیالی پلاؤ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بھارت تو خود اسلحہ ڈھونڈ رہا ہے، اس کو تو خود رافیل نہیں مل رہے. اسلحہ وہ ہے جو امریکن چھوڑ گئے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم نے 50 دفعہ دنیا کی یاد دہانی کرائی ہے کہ بھائی بلینز کا اسلحہ آپ چھوڑ گئے ہیں جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. نعمان علی نے جو ریکارڈ توڑا ہے وہ کچھ عام سا ریکارڈ تھوڑی ہے. انہوں نے ریکارڈ عبد القادر کا ریکارڈ توڑا ہے. انہوں نے 44 وکٹیں لی تھی، انہوں نے 46 وکٹیں لی ہیں. تو یہ بہت بڑا ریکارڈ ہے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے ایک KPK کے وزیر اعلیٰ کا جو حلف تھا اس حوالے سے کہا یہ جا رہا تھا کہ ان کو نامزد نہیں ہونے دیا جائے گا. آج آخر کار جو سہیل آفریدی صاحب ہیں وہ وزیر اعلیٰ KPK منتخب ہو گئے ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے، اور پچھلے 12 گھنٹے میں جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ خان صاحب ٹویٹس بھی کر رہے ہیں، پیغامات بھی بھجوا رہے ہیں. وہ کیا پیغامات بھجوا رہے ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اور آج پاکستان نے جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ پہ بڑا اچھا پرفارم کیا ہے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. عمار صاحب، سب سے پہلے تو علی امین گنڈاپور صاحب گھر چلے گئے اور جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی صاحب وہ منتخب ہو گئے ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے ایز این وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اس طرح سے پرفارم کر سکیں گے جس طرح خان صاحب چاہتے ہیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ حلف برداری کی جو تقریب ہم نے ابھی دیکھی، ایسی حلف برداری کی تقریب ہم نے آج تک نہیں دیکھی. حلف برداری کی تقریب کا بڑا ڈیکورم ہوتا ہے، بڑا وقار ہوتا ہے، اور اس کے اندر حلف لینے والے کے لیے وہ تاریخی لمحہ ہوتا ہے. لیکن یہ سارا ہڑبونگ اور دھینگا مشتی دھکم پیل میں یہ ساری تقریب چلی گئی، اور اس کے اندر نہ کسی کو پتا کس نے کیا حلف اٹھایا، کس نے کیا حلف دیا. تو کم از کم تحریک انصاف والوں کو چاہیے کہ اس طرح کی جو تقریبات ہوتی ہیں ان کا احترام ملحوظ خاطر کریں. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اتنا بڑا آپ کو آئینی عہدہ ملا ہے، ایک پورے صوبے کی گورننس آپ کو ملی ہے، تو آپ کم از کم اس تقریب کی گورننس ٹھیک کر لیں. لیکن جیسی یہ تقریب کی گورننس تھی نا، ایسی ہی گورننس KPK کی ہے. سہیل آفریدی صاحب کے پاس جو بیانات ہیں وہ بیانات سارے عمران خان سے ریلیٹڈ ہیں، عمران خان کے نظریے سے متعلق ہے، عمران خان ریاست ہیں یا نہیں ہے اس کے متعلق ہے. ایک لفظ ہم نے نہیں سنا ان سے کہ تعلیم کے بارے میں ان کا کیا منصوبہ ہے، صحت کے بارے میں ان کا کیا منصوبہ ہے، سڑکیں جو تعمیر ہونے والی ہیں ان کے بارے میں کیا منصوبہ ہے، صوبے میں جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس میں خیبر پختونخوا کیا کردار ادا کر رہی ہے حکومت، اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. تو وہ ایک اپنی روش پہ چل رہے ہیں، اور یہ روش ایکسیپٹیبل نہیں ہے آج کل. یہ ہم نے دیکھا کہ DGI-SPR کی جو پریس بریفنگ تھی اس سے متضاد الٹ ہر بات کی گئی. بالکل ایسا ہی لگتا ہے کہ ایک تصادم کی کیفیت کریٹ کی جا رہی ہے. اس میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے
یہ تصادم ہونے جا رہا ہے یا تصادم کا جھانسا دیا جا رہا ہے؟ علی امین گنڈا پور بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے، وہ بھی کم از کم اینٹ سے اینٹ بجا دینے سے کم بات نہیں کرتے تھے، لیکن سب کو پتا تھا کہ وہ ایسے نہیں ہیں، دل کے وہ اچھے آدمی تھے کیونکہ وہ ملاقاتیں کر کے آتے تھے۔ اچھا، اب سہیل آفریدی صاحب نے بھی ٹون تو وہی رکھی ہے جیسے انقلاب آج ہی آئے گا، اچھا، لیکن کیا پتا کہ معاملات یہ کسی کی مرضی سے آئے ہوں، تو یہ بھی کچھ عرصے کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، اور جو صوبے کی صورتحال ہے کیا وہ کوئی امپروومنٹ اس میں ہوگی یا پھر یہ لڑائی دھینگا مشتی ہی ان کا مقدر ہے۔ اچھا عمار صاحب، آپ نے یہ کہا، پہلے بھی آپ نے یہی بات کی کہ وہ شاید 9 مئی دوبارہ سے اللہ نہ کرے کہ کروائیں، لیکن ان کا ارادہ اس طرح سے لگتا ہے۔ اب پی ٹی آئی کے جو بہت سے صحافی ہیں یا جو کور کرتے ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کی رہائی تو تیسرے چوتھے نمبر پہ چلی گئی ہے۔ پہلی بات جو سہیل آفریدی صاحب بھی کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جی جو ملٹری آپریشن ہو رہا ہے اس کو رکوانا ہے کسی طریقے سے۔ دیکھیے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فیصلے صوبے نے نہیں کرنے، یہ فیصلے ریاست پاکستان نے کرنے ہیں، یہ فیصلے حکومت پاکستان نے کرنے ہیں، وفاق پاکستان نے کرنے ہیں کہ کس جگہ آپریشن ہونا ہے، کس جگہ آپریشن نہیں ہونا۔ اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تصادم کی ایک کیفیت نظر آ رہی ہے۔ اچھا، ڈی جی آئی ایس پی آر بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا، ان لوگوں کے ساتھ آپ مذاکرات نہیں کر سکتے، ان لوگوں کے ساتھ جنگ ہوگی، اٹل اور حتمی جنگ ہوگی۔ بالکل ایسے عمران خان صاحب اپنے ٹویٹوں میں کہہ رہے ہیں اور یہ سہیل آفریدی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپریشن نہیں ہوگا۔ تھوڑی سی کلیئرٹی بھی ہونی چاہیے، آپریشن نہیں ہو رہا، ٹارگیٹڈ کارروائیاں ہو رہی ہیں اور وہ ضرور ہونی چاہیے۔ کیسے بھئی ہم ان دہشت گردوں کو اپنے سروں پر مسلط ہونے دیں؟ بٹھا ہی نہیں سکتے، ان کو مارنا چاہیے، ان کو بھگانا چاہیے، کیونکہ ملک کی سلامتی اگر ہمیں عزیز ہے نا۔ لیکن دونوں سائڈ سے مختلف بیانات آ رہے ہیں اور اس میں صورتحال میں لگتا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کلیش کی صورتحال آئے گی۔ اگر سہیل آفریدی نے وہ طرز عمل نہ اپنایا جو علی امین گنڈا پور نے اپنایا تھا کہ ملاقاتیں کہیں کر رہے ہیں، باتیں کہیں کر رہے ہیں، اگر تو وہ طرز عمل اپنایا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ایک بڑا زبردست جھانسا دے رہے ہیں، اور اگر نہ اپنایا تو اس کا مطلب ہے کہ کلیش ہوگا۔ اور اس وقت پہ، اس جنکشر آف ٹائم پر ریاست پاکستان تصادم افورڈ نہیں کر سکتی، پہلے ہی بہت جگہ تصادم ہو رہے ہیں۔ عمار صاحب، لیکن پھر جنید اکبر صاحب نے کل بھی ایک بیان دیا، آج بھی انہوں نے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم چاہتے ہیں اور ہم اداروں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مل بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا ان جماعتوں کو میں انکلوڈ نہیں کرتا جو کور کمانڈر ہاؤس کے چکر لگاتی ہیں۔ تو پھر ان کے اس بیان کو کس طرح دیکھا جائے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری جماعتوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں، تحریک انصاف کو نہیں شامل کرنا چاہتے، اس لیے کہ کور کمانڈر ہاؤس کے تو سنا ہے سب سے زیادہ چکر علی امین گنڈا پور لگاتے تھے۔ اگر اس سے مراد اسٹیبلشمنٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات رکھنے والی جماعتیں نہیں آنی چاہیے یا اسٹیبلشمنٹ کی مٹی میں لگائے ہوئے پودے نہیں آنے چاہیے، پھر تو عمران خان بھی نہیں آ سکتے۔ عمران خان پھر تو ہمارے ساتھ کوئی سیاسی جماعت نہیں آ سکتی نا، آپ کو یاد ہے نا، اور کوئی جماعت بھی نہیں آ سکتی، سارے ایک طرح کے کسی نے سبق سیکھ لیا، کسی نے نہیں سبق سیکھا۔ عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ پودا لگایا، عمران خان نے سبق نہیں سیکھا۔ عمران خان سیاست پر، جمہوریت پر یقین نہیں رکھتے، آج بھی ان کی خواہش ہے کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ ان کی طرف ملتفت ہو جائے اور ادھر ادھر سے کچھ کر کے نہ اچانک سے وزیر اعظم بنا دے، جیسے کہ طاہر القادری کے دھرنے میں ہوا کہ اس وقت سب کو یقین ہو گیا تھا عمران خان وزیر اعظم بننے والے ہیں۔ تو اسی طرح کی کوئی سازش ہو، لیکن اب وہ وقت گزر چکا ہے، عمران خان ہر ریڈ لائن کراس کر چکے ہیں، اب تصادم یا مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے، فوج کے لیے اپنا سپہ سالار بڑا امپورٹنٹ۔ عمار صاحب، یہاں ادھر میں آپ کو اس میں ایک چیز ایڈ آن کرنا چاہوں گی۔ خان صاحب نے کل کہا جی کہ فوج بھی میری، عوام بھی میری، اور لیکن جب خان صاحب یہ بات کرتے ہیں نا تو پھر خان صاحب کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ فوج جو ہے، جو آپ بات ابھی کر رہے تھے کہ فوج اپنے سپہ سالار کو تو الگ نہیں کر سکتی، وہ فوج کا سربراہ اس کے اگینسٹ تو نہیں جا سکتی، تو خان صاحب کو یہ چیز بھی تو سمجھنی چاہیے نا، فوج، فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی تو فوج کا پارٹ ہے نا۔ اچھا، یہ جیسے سہیل آفریدی نے کہا نا کہ عمران خان ہی ریاست ہے، فوج کا نقطہ نظر اس معاملے میں بڑا کلیئر ہے۔ ان کے لیے جو ان کا ہائیسٹ رینکنگ آفیسر ہے
وہی فوج ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ فیلڈ مارشل ایسا ہی ہے. اچھا وہ صرف ایک جرنیل نہیں، چیف آف آرمی اسٹاف نہیں، وہ ایک جنگ بھی جیت چکے ہوئے ہیں اور جنگ جیتی ہے انڈیا کے ساتھ. اچھا اب ان کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ مختلف ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کہیں کہ ہم فوج کا بڑا احترام کرتے ہیں لیکن فیلڈ مارشل کو گالی دیتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ گالی اگر اس کو دیتے ہیں جو آدمی ٹاپ پر ہے تو وہ گالی ساری فوج کے لیے ہوتی ہے. وہ اگر برا بھلا کہتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ نیچے والے لوگ صلح کر لیں اوپر والے لوگ ناراض رہیں. یہ ممکن نہیں ہے نا، اس ادارے کا سیٹ اپ ہی ایسا نہیں ہے. وہ ایک مختلف طرح کا سیٹ اپ ہے، وہاں مختلف طرح سے بات ہوتی ہے. تو عمران خان کی یہ خوش گمانی ہے کہ وہ فوج کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں کہ نہیں فوج میری اپنی ہے، لیکن یہ جو عاصم منیر ہے نا اس کے بارے میں اس طرح کی بیہودہ گفتگو کرتے ہیں. تو عمران خان کو سمجھ آ جانی چاہیے اس ادارے سیاسی جماعتوں کے اندر رکھنے پڑ جاتے ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں، گروہ بندیاں ہو جاتی ہیں، بٹوارا ہو جاتا ہے. فوج کے اندر نہیں ہو سکتا. اور فرض کیجئے کہ کبھی خدا نخواستہ فوج کے اندر اس طرح ہوا تو پھر کچھ نہیں بچے گا. بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے. عمار صاحب لیکن آج بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں وہ خان صاحب سے ملاقات کر کے آتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ بیرسٹر سیف ایک امپورٹنٹ سمجھے جاتے ہیں. تو پہلے یہ آ رہا تھا کہ بیرسٹر سیف جو ہیں وہ شاید مزمل اسلم کا کہا تھا کہ وہ جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھیں گے اور شاید بیرسٹر سیف کا تھا کہ وہ کام جاری نہیں رکھیں گے. لیکن ابھی خبر ایک تو ان کے حوالے سے یہ آ رہی ہے کہ وہ کابینہ میں بڑا اہم رول پلے کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آج جب ملاقات کر کے آئے تو انہوں نے یہ بات کی، ٹویٹ کیا بلکہ انہوں نے کہا خان صاحب نے کہ اگر مجھے پے رول پہ رہائی مل جاتی ہے تو میں جو ہے وہ یہ جتنا تنازع چل رہا ہے پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے اس میں ایک اہم کردار امن کا کردار ادا کروں گا. اب جب وہ یہ بات کرتے ہیں، امن کے کردار کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو پھر خان صاحب کو چاہیے کہ اپنی جماعت کو کہیں کہ بیٹھ جائیں، پھر خود بھی بیٹھیں. پھر نہیں، بات یہ ہے کہ خان صاحب جس طرح کا امن لانا چاہتے ہیں نا اس طرح کا امن ہمیں نہیں چاہیے. اچھا، اس طرح کا امن پاکستان کو نہیں چاہیے، اس طرح کا امن دنیا کو نہیں چاہیے. خان صاحب اگر اتنے، ایک تو یہ ہے کہ پہلی بات تو اس بات کی تعریف ہونی چاہیے کہ خان صاحب کوئی اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو وہ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں وہ منفی کردار ہے. آپ دہشت گردوں سے بات کرنا چاہتے ہیں جو کہ ریاست کی پالیسی سے اگینسٹ ہے، آپ انہیں یہاں لا کر بسانا چاہتے ہیں جو کہ ریاست کی پالیسی کی اگینسٹ ہے، آپ ان کے خلاف کارروائیوں کو رکوانا چاہتے ہیں جو کہ ریاست کی پالیسی کے اگینسٹ ہے. بالکل. تو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے تو عمران خان اپنا کردار بالکل نہیں ادا کر سکتے. اور اگر عمران خان نے امن لانا تھا تو بھائی اپنے دور میں لے آتے. آپ وزیر اعظم تھے، وہ تو کہتے ہیں ہمارے دور میں آپ کے ساتھ تھی، جنرل فیض حمید آپ کے کہنے پہ سارے کام کر رہا تھا. تو پھر آپ نے کیوں نہیں امن لے آئے؟ آپ کیوں نہیں خطے میں خوشحالی لے آئے؟ آپ نے کیوں نہیں دہشت گردوں کے حملے ختم کیے؟ تو یہ دباؤ کر لیتے، بعد میں گفتگو کر لینا اور بعد میں مشورے دینا بہت آسان ہوتا ہے. عمران خان اس معاملے میں پیشکش کر رہے ہیں تو اس بات کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے. بالکل ایسے ABC بلا لیں. لیکن ہاں اس مسئلے کا دیکھیے، یہ جو سچویشن پیدا ہو رہی ہے افغان بارڈر پہ، جو سچویشن پیدا ہو رہی ہے KPK میں، جو سچویشن پیدا ہو رہی ہے، اس میں ایوانوں کو اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے. بالکل ایسے آل پارٹیز کانفرنس بلوانا بہت ضروری ہے. لیکن عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ زرداری کو بھی گالی دیتے ہیں، نواز شریف کو بھی گالی دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ کیسے بیٹھیں گے؟ وہ نہیں بیٹھیں گے تو پھر اس کا مطلب مذاکرات نہیں ہو سکیں گے. اچھا، ایک خبر عمار صاحب اس پہ کامنٹ چاہوں گی. کل ہم نے دیکھا بلاول بھٹو صاحب نے بڑے مجمع میں گورنر صاحب کو کہا جائیں اور جا کے حلف لیں. بلاول صاحب کو پتہ نہیں تھا، ان کو پتہ ہوگا ڈیفینیٹلی، لیکن اس ٹائم پہ وہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ تھی. پھر کچھ خبر ذرائع سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے کوئی رابطہ کر رہے ہیں اور کچھ باتیں چل رہی ہیں. کیا خبر ہے؟ کچھ ایسا ہے؟ اچھا دیکھیے، یہ جو بلاول بھٹو صاحب کی بات ہے نا، انہوں نے یہ میڈیا کی کنزمپشن کے لیے یہ بات کی. انہوں نے کہا کنڈی صاحب آپ یہاں کہاں بیٹھے ہیں، آپ ابھی مراد علی شاہ کا جہاز لیں اور پشاور جائیں اور حلف اٹھائیں. بڑی اچھی بات ہے، آئینی چیزوں پر عمل درآمد کروانا بڑی ضروری ہے. انہوں نے کہا ہمارا گورنر جو ہے وہ استعفیٰ قبول نہیں کر رہا، یہ غیر آئینی بات ہے، تو اس کو جا کے استعفیٰ فوراً قبول کرنا چاہیے، حلف لینا چاہیے. یہی بھڈا بنا ہوا تھا. لیکن یہ ادھورا سچ ہے. پورا سچ یہ ہے کہ بلاول بھٹو کو 5 دن سے پتہ تھا کہ فیصل کریم کنڈی استعفیٰ نہیں قبول کر رہے، اور ان کی وجہ سے ایک آئینی بحران پیدا ہوا. 5 دن میں انہوں نے کچھ نہیں کہا اس حوالے سے، لیکن جیسے ہی ایک لائیو ٹرانسمیشن آئی، PTV پہ لائیو چل رہا تھا،
اس ٹرانسمیشن کے اندر انہیں اچانک خیال آیا کہ یہ تو آئین کی پامالی ہو رہی ہے، یہ ہمارا گورنر تو یہاں بیٹھا جو کہ اس ٹرانسمیشن سے پہلے بھی وہیں بیٹھا تھا. بالکل تو ایسا یہ ہی. میڈیا، لیکن یہ جو دو تین باتیں ہو رہی ہیں، جیسے صدر آصف زرداری صاحب نے آج جو افغانستان کے ساتھ ہماری جھڑپ ہوئی ہے اس کے حوالے سے بڑا حوصلہ افزا بیان دیا ہے. دوسرا پھر آصف زرداری سے بھی فیلڈ مارشل کی ملاقات کی خبریں چل رہی ہیں، تو لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا ہے کہ یہ کوئی چینج آف گارڈ ہونے لگا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کی باری آنے لگی ہے. میرا نہیں خیال کہ اس میں اتنی حقیقت ہے. ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کے پی کے اندر پیپلز پارٹی کو کوئی رول دے دیا جائے، یہ ممکن ہے. یہ ممکن ہے. اچھا عمار صاحب، ہم جیسے افغانیوں کی بات کر رہے ہیں اور شکست خوردہ قوم ہے وہ، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ احسان فراموش ہیں بالکل. تو کل ہم نے دیکھا کہ کل دوبارہ سے ایک جھڑپ ہوئی، اور اس جھڑپ کے دوران پاکستانی فوج نے اپنی بہترین کارروائیاں کرتے ہوئے ان کے کئی ٹینکس تباہ کیے، جہاں ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی، تربیت دی جاتی تھی، ان ٹھکانوں کو تباہ کیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ افغانیوں نے جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا سٹارٹ کر دیا کہ جی ہم نے پاکستان کے ہتھیار رکھ لیے ہیں اور پتہ نہیں کیا کر دیا. پھر وہ باب دوستی ایک دروازہ ہے جو کہ افغانستان نے اپنی سائڈ سے ڈیمیج کیا، اور اس کو دکھا یہ رہا ہے کہ جی یہ دیکھیں جی یہ پاکستان نے جو ہے وہ ڈیمیج کر دیا ہے، لیکن اس کی کلیئر کٹ فوٹیجز جو ہے وہ ہمارے سب کے سامنے ہیں. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے، کن ہتھیاروں کی بات کر رہے ہیں یہ؟ اچھا دیکھیے، یہ جو حملہ کیا گیا رات کو، یہ ایک دفعہ پھر بزدلانہ کارروائی کی گرم کے علاقے میں، لیکن ان کو منہ توڑ جواب دیا گیا. ان کی پوسٹیں کیپچر کر لی گئیں، ان کے خارجین کو جو ہے جہنم واصل کیا گیا، اور بڑا واضح پاکستانی فوج کی طرف سے پیغام دے دیا گیا کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں کو عبرتناک انجام ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ وہ کیسے پاکستانی فوج کا مقابلہ کر سکتے ہیں. وہ ایک جو ہے نا دہشت گردوں کے جتھے ہیں، وہ ایک آرگنائزڈ آرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے انلیس کہ ان کو پیچھے سے انڈیا کی تائید حاصل ہو اور ان کو بہت اچھے طریقے سے ہتھیار بھی مل رہے ہوں اور پیسہ بھی مل رہا ہو. اس کے لیے وہ اس طرح کی مجرمانہ کارروائیاں کر سکتے ہیں. لیکن کیا وہ کوئی چیز پاکستان کے اندر 1 انچ بھی آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے. انہیں اس کی سزا ملے گی. دنیا جو ہے نا، اصل میں پاکستان، میں نے بھی پچھلے دنوں کالم بھی لکھا تھا، یہ جو ممالک ہے نا افغانستان کی، یہ جو دہشت گرد ہیں، یہ صرف پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے، صرف پاکستان کی سرحدوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے، یہ ساری دنیا کے لیے خطرے کا باعث بنے ہوئے. کبھی ان کا نام ٹی ٹی پی رکھ دیتے ہیں، کبھی ٹی ٹی اے رکھ دیتے ہیں، کبھی ہم اس کا نام داعش رکھ دیتے ہیں، کبھی کسی اور نام سے ہوتی ہے، لیکن یہی لوگ ہیں. انہی لوگوں کے مختلف گروہ ہیں. پاکستان جو جنگ لڑ رہا ہے صرف اپنی سلامتی اور بقا کے لیے نہیں، بالکل ایسا ہی ہے. یہ ساری دنیا کے تحفظ کے لیے ہے. یہ پاکستان میں تو حملے کرتے ہیں، لیکن دنیا میں جہاں کہیں تو دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو انہی لوگوں کے نام لگتا ہے، یہی لوگ اس میں سے نکلتے ہیں. اچھا عمار صاحب، اگر افغانیوں کو یہ لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرے گا یا وہ ایک خیالی پلاؤ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بھارت تو خود اسلحہ ڈھونڈ رہا ہے، اس کو تو خود رافیل نہیں مل رہے. ان کے اپنے جہاز گمے ہوئے ہیں، اور شہباز شریف نے 7-0 کا اشارہ ٹرمپ کی میٹنگ میں بھی کہا. 2-3 چیزیں خطرے کا باعث بن سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم عسکری طور پر ان سے برتر ہیں، لیکن دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. پاکستانی افواج جو ہیں وہ اپنا دفاع کر سکتی ہیں، ملک کا دفاع کر سکتی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ان کی بزدلانہ کارروائیوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اسلحہ جو ہے ان کے پاس 2 طرح سے، یا تو انڈیا سے آ رہا ہے، یا پھر اسلحہ وہ ہے جو امریکن چھوڑ گئے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم نے 50 دفعہ دنیا کی یاد دہانی کرائی ہے کہ بھائی بلینز کا اسلحہ آپ چھوڑ گئے ہیں جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. پاکستان ان کا رستہ روک رہا ہے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کے بارے میں دنیا کو بھی ہماری مدد کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اتنا بڑا ہے، امریکہ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اچھا، رول کو ہی ایک اور سوال جو آج ہوا وہ اس میں بھی بات کر سکتے ہیں. رول کئی اور چیزوں میں بھی ادا کرنا چاہیے. دیکھیے آج آپ نے خبر سنی ہوگی کہ وہ بنیادی سا معاہدہ ہو گیا IMF کے ساتھ پاکستان کا، $1 بلین کی ساری بات ہے. اب ہم دنیا کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں؟ اچھا، سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ڈیفینس پیکٹ ہو گیا، بہت اچھی بات. غزہ میں امن معاہدہ ہو گیا. ڈونلڈ ٹرمپ کا بس نہیں چلتا کہ وہ پاکستان کو کس طرح پیار محبت کا اظہار کرے. لیکن یہ سارے فارن ریلیشن
الٹیمیٹلی پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کے عوام کی فلاح میں ٹرانسلیٹ ہونے چاہیے، بالکل ایسا ہی ہے، جو ابھی تک نظر نہیں آ رہے۔ مثلا جس طرح پاکستان نے غزہ کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا، اس حوالے کے بعد تو چاہیے تھا کہ ورلڈ بینک ہماری مدد کرے، ری ایبلیٹیشن میں مدد کرے، اور آئی ایم ایف مدد کرے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی سی اماؤنٹس ہیں، اس کے اندر بھی ہم ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ اس پہ پاکستان کو اپنا کیس زیادہ بہتر طریقے سے لڑنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے عمار صاحب، اور لیکن مجھے ایسے لگتا ہے، اور بلکہ سب کو ہی ایسے لگتا ہے کہ افغانستان میں جو ہے وہ اب افغانی اسپیشلی جو ہے وہ عالمی تنہائی کا بھی شکار ہو گئے ہیں اس میں۔ جی، وہ عالمی کوئی ملک ان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، کوئی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو گروپس ہیں اس میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے ساتھ افغان حکومت خود بات کرنے کو تیار نہیں۔ افغان حکومت، ان کی اپنی افغانی لوگ جو ہیں وہ بھی دیکھیے، ان لوگوں نے بڑی جنگ دیکھی ہے، بالکل ایسا بڑی بربریت دیکھی ہے، حالات کا بڑا جبر سہا ہے۔ تو اب ان کو تھوڑا سا سکون چاہیے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ فلاح ہو، امن ہو، بیٹرمنٹ ہو، لیکن یہ گروپس تو صرف جنگ لڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ ڈالروں کی خاطر جنگ لڑتے ہیں اور یہی کام کرتے ہیں۔ انڈیا سے ان کو ڈالر آ رہے ہیں، اس کی بیسس پہ یہ چل رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ دونوں ملکوں میں جو ہے وہ امن قائم ہو۔ عمار صاحب، اب ذرا ایک کامنٹ آپ سے چاہوں گی کہ آج پاکستانی ٹیسٹ کرکٹ کے اندر ٹیسٹ کرکٹ چل رہا تھا، بڑا اچھا پرفارم کیا، ہم نے دیکھا کہ نعمان نے بھی جو ہے وہ 37 سالہ ریکارڈ توڑ دیا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بھائی، بہت بڑی خوشخبری ہے، پاکستان کو اچھی خبروں کی ضرورت ہے، اور 2 اسپنر ہمیں مل گئے ہیں، نعمان علی اور ساجد خان۔ بھئی، یہ ہماری لاٹری نکل گئی ہے۔ جو ہماری سرزمین پر میچ ہوتا ہے، یہ آپ کو اتنی تسلی سے جیت کے دیتے ہیں کہ تصور ہی نہیں ہوتا۔ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کمزور ٹیم نہیں ہے، دنیا کی بہترین ٹیم ہے، اور نعمان علی نے جو ریکارڈ توڑا ہے وہ کچھ عام سا ریکارڈ تھوڑی ہے۔ انہوں نے ریکارڈ عبد القادر کا ریکارڈ توڑا ہے، انہوں نے 44 وکٹیں لی تھیں، انہوں نے 46 وکٹیں لی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ریکارڈ ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ اور مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم جو بھی ابھی اس لاہور میں بھی آپ نے دیکھا کیا جنگ و جدل کے مناظر تھے، ہمیں کچھ اچھے خوش منظر قسم کی خبریں دینے کی بھی ضرورت ہے۔ پاکستانی ڈیزرو کرتے ہیں کوئی نہ کوئی بریدنگ سپیس اس جنگ و جدل کے ماحول میں۔ بہت شکریہ عمار صاحب پروگرام کے لیے وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ منتخب ہو گئے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں، کیونکہ خان صاحب نے تو یہی کہا ہے کہ وہ ان کے اوپننگ بیٹسمین ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں۔ اور وہ جو سہیل آفریدی نے بات کی نا کہ مجھے خان صاحب سے عشق ہے اور میں ان کے عشق میں مبتلا ہوں، اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ عشق جو ہے یہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔